علی ساجد و مسجود علی راز توحید علی شاہد و مشہود علی دے رہے ہیں یہ صدا آپ کے نوکر مدد دے رہے ہیں یہ صدا آپ کے نوکر مدد وقت امداد ہے آپ آتا ہے خیبر مدد شالی شالی شبدہ کشا حیدر صفدر مدد شالی شبدہ کشا حیدر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر علیہ واذا وجہہ یلعلع کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين به الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال له أبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إن الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم من الله وفرج الله همه ولا مغموم من الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے کرتے ہیں رشک مجھ پہ
کوثر کے بھی کنارے زینب کے سر میں 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العباد میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العباد میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر ہوا بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا ذين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اذان محترم برادران ملت بزرگان ایمانی موالیان اہل بیت علیہ السلام برادران و خواہران گرامی قدر شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ شب جمعہ میں مرحومین کی قبور کو مردگان کی روحوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے ان کو ان کی قبور سے رخصت دی جاتی ہے اور وہ لوگ اپنے اپنے ورثاء کے پاس آ کر ان سے طلب خیر کرتے ہیں طلب صدقہ کرتے ہیں طلب خیرات کرتے ہیں وہ لوگ جو آج اس دنیا میں باقی ہیں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے وقت کو غنیمت شمار کرتے ہوئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کری تو اس نیکی کا جزا اس نیکی کو اسی دنیا میں دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا برائی کی وہ اس شر کو اس برائی کو اسی دنیا میں دیکھے گا۔ آج ہم اس دنیا میں باقی ہیں، آج اس دنیا میں ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ ہے اور اس دنیا کی نعمات اور لذات سے ہم استفادہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہمارے وہ مرحومین جس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر و خیرات و برکات و
ایصال ثواب و صدقات کو یہاں سے ارسال کرے، اس لیے کہ ان کا نام اعمال ان کے اعتبار سے بند ہو گیا ہے، لیکن ہم ان کے نام اعمال میں آج بھی ان کے لیے نیکیاں ارسال کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم ترین شروط وہ ولایت ہے، پروردگار کی ولایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، اور خاندان عصمت و طہارت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور ان کے تمام تر فرزندان کے اوپر اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا اور ان کی ولایت کو قبول کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ولایت کو قبول کرتے ہیں، اس ولایت کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ہمارے نام اعمال کو کھلا رکھا جاتا ہے۔ اگر ولایت کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے ہیں، تو اب ہمارا نام اعمال ابھی کھلا ہے۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہاں سے اس کے ورثہ اس کے لیے کار خیر کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے اوپر لازم ہے، جو ہم اس دنیا میں رہ گئے ہیں، آج ہمارے بزرگان مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ اپنے لیے کوئی بھی کار خیر نہیں کر سکتے مگر یہ کہ انہوں نے کوئی ثواب جاریہ کیا ہو۔ آپ دیکھیں، روایت میں ملتا ہے، زن گرامی قدر جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب قبر ہے، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ عبور کر گئے، گزر گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ تقریباً 1 سال کے بعد جب دوبارہ جناب عیسیٰ کا عبور گزر اس قبرستان سے ہوا، تو اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب قبر جس پر 1 سال پہلے عذاب ہو رہا تھا، جو عذاب الہی میں گرفتار تھا، وہ صاحب قبر اب پروردگار عالم کی رحمت کے زیر سائے ہے اور عذاب اس سے اٹھا لیا گیا ہے، عذاب اس سے برطرف کر لیا گیا ہے۔ جناب عیسیٰ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ پروردگارہ، اس سے قبل جب میں گزرا تھا تو اس کے اوپر تیرا عذاب ہو رہا تھا، آج جب دوبارہ میں واپس ادھر سے گزر ہوا تو اس قبر پر تیرا عذاب نہیں ہے، عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، تیری رحمت کے سائے میں اس کی قبر کو تیری رحمت کے سائے سے مملو کر دیا گیا ہے۔ یہ قبر کی آسائشوں سے لذت اٹھا رہا ہے۔ دست بادب جوڑا بارگاہ پروردگار عالم میں سوال کیا کہ پروردگارہ، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ اس سے پہلے جب میں گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب اس کے اوپر عذاب اٹھا لیا گیا ہے، تیری نعمتوں سے یہ استفادہ کر رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، عیسیٰ یہ مردہ، یہ اس دنیا سے گزر جانے والا اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کر گیا تھا جو سن بلوغ تک پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، اور بالغ ہونے کے بعد اس بیٹے نے 2 اہم ترین کام انجام دیے، جس کی وجہ سے میں نے اس کی قبور سے اپنے عذاب کو برطرف کر دیا اور اپنی رحمت سے اور ثواب سے اس کی قبور کو، اس کی قبر کو مملو کر دیا، اپنی رحمت و برکتوں کو اس کی قبر پر نازل کر دیا۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ 2 کام کون سے تھے جو اس کے بیٹے نے انجام دیے اور اس کے اوپر آج اس کا ثواب نازل ہو رہا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ 2 کام، پہلا کام یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک راستہ جو خراب ہو گیا تھا، جو بیکار ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، اس راستے کی اصلاح کر دی، اس راستے کی تعمیر کر دی، کہ جس کی بنا پر آج کام بیٹے نے کیا ہے، کام بیٹے نے کیا ہے، لیکن ثواب کسے مل رہا ہے؟ ثواب اس کے باپ کو جو آج اس قبر میں لیٹا ہوا تھا اور عذاب الہی میں گرفتار تھا۔ تو ایک کار خیر، صالح اولاد جو بالغ ہونے کے بعد، نیک اولاد جو بالغ ہونے کے بعد کار خیر انجام دے، اس کا ثواب اس اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور اس کے مرحومین اور جو گزشتگان ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو بھی پہنچتا ہے۔ تو ایک سب سے پہلا کام کیا کیا اس نے؟ راستہ خراب ہو گیا تھا
راستہ بیکار ہو گیا تھا تو اس راستے کی اصلاح کری جس کے عوض میں پروردگار عالم نے اس کی قبور سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا۔ دوسرا کام کہ جس کی بنا پر پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے اس کی قبر پر اپنے عذاب کو اٹھا لیا اور اس پر رحمت نازل کر دی، وہ دوسرا کام یہ تھا کہ اس کے بیٹے نے ایک یتیم کی کفالت کو اپنے ذمہ لے لیا، ایک یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے لی، جس کی بنا پر میں نے اس سے عذاب قبر کو برطرف کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے پروردگار عالم کہ پروردگار عالم اس دنیا میں جو اس انسان کو خلق کیا اور انسان کو بھیجا، اگر انسانیت زندہ ہے تو پروردگار عالم ہر اس انسان کو جو اس انسانیت کے دائرے میں آتا ہے پروردگار اس پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو دو کام جو اس کے وارث نے کیے اس کا ثواب اس کے مردے کو پہنچا، ایک راستے کی اصلاح کر دی، ثواب جاریہ ہے، اب اس راستے سے جو بھی انسان گزر کرے گا پروردگار عالم اس کا ثواب اس ورثہ کو بھی دے گا، اس انسان کو بھی دے گا جس نے اس راستے کی تعمیر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اس دنیا سے گزر گئے پروردگار عالم ان مرحومین کو بھی اس کا ثواب ارسال کرے گا۔ ایک دوسری چیز یتیم کی کفالت، معصومین علیہ السلام کا شیوا یہ رہا ہے، ان کی سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اب یتیموں کی کفالت اپنی ذمہ داری پر لی ہے، بیواؤں کی کفالت اپنی ذمہ داری پر لی ہے۔ کوفے کے اندر جب تک امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب تک حیات تھے تب تک ایک ایک کوفے کا یتیم ان کی کفالت میں تھا، ایک ایک کوفے کی بیوہ ان کی کفالت میں تھی، ایک ایک نادار ان کی کفالت میں تھا۔ کوئی بھی مفلس نہیں تھا، کوئی بھی یتیم احساس یتیمی نہیں کرتا تھا، کوئی بھی غریب احساس غربت نہیں کرتا تھا، کوئی بھی بیوہ احساس نہ سرپرستی نہیں کرتا تھا، لا سرپرستی نہیں کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا شیوا یہ تھا کہ تمام تر بے سرپرستوں، ناداروں، فقیروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی حمایت کرتے تھے اور ان کی نصرت کرتے تھے۔ آج ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، ہمارے پر لازم ہے کہ ہم حد عقل اگر کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے یا وہ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، کم سے کم ان کے لیے کار خیر کر سکتے ہیں۔ اذان گرامی قدر، ایک بہت اہم ترین بات ہمارے مدیر محترم جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو مدیر محترم ایک بہت اہم بات کہا کرتے تھے اور بہت اچھی لگتی تھی، اور آج بھی ان کی اس بات پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کافی حد تک اس پر عمل کریں۔ ہمارے مدیر محترم فرماتے کہ دو چیزیں، ایک چیز ہے صاف کرنا اور ایک چیز ہے گندا نہ کرنا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک چیز ہے صاف کرنا اور ایک چیز ہے گندا نہ کرنا۔ مدیر فرماتے تھے کہ اگر آپ صاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم گندا تو نہ کیجیے۔ اگر ہم اپنے محیطے، اپنے احاطے، اپنے گھر، مسجد، امام بارگاہ، آفس یا جو بھی چیز ہے، راستہ چل رہے ہیں، کسی آفس میں ہیں، گھر پر ہیں، مسجد میں ہیں، امام بارگاہ میں ہیں، ہم اگر اس جگہ کو صاف نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے، پاک نہیں کر سکتے تو کم سے کم گندا تو نہ کریں۔ اگر گندا نہیں کریں گے تو ایک چیز حد اقل صاف رہے گی۔ اسی طریقے سے اذان گرامی قدر، یہ ہماری روح ہے، اگر اس روح میں ہم نیک اعمال کر کے اس روح کو اور اس نام اعمال میں نیک اعمال انجام دے کر، کسی غریب کی کفالت کر کے، کسی فقیر کو کھانا کھلا کر کے، کسی بے لباس کو لباس دے کر کے، کسی یتیم کی کفالت کر کے، کسی بیوہ کی سرپرستی کر کے، کسی کی مدد کر کے، اگر اپنے نام اعمال کو نیک کاموں سے بھر نہیں سکتے تو کم سے کم کسی کے اوپر ظلم کر کے اپنے نام اعمال کو اس ظلم سے آلودہ تو نہ کریں۔ بھائی ہمارے
اوپر 2 ملائکہ، 2 فرشتے، پروردگار عالم نے 2 فرشتے مسلط کر دیے ہیں. ایک کا کام ہے نیکیاں لکھنا اور ایک کا کام ہے شر کو لکھنا، برائیوں کو لکھنا، گناہوں کو لکھنا. اگر ہم نیک اعمال کر کے نیک اعمال لکھنے والے فرشتے کو مشغول نیکیاں نہیں کر سکتے کہ وہ نیکیاں لکھنوں میں مشغول ہو جائے، تو کم سے کم وہ فرشتہ جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، ان گناہوں کو لکھا کر کے اس فرشتے کو تو مشغول نہ رکھیں. اگر نیک اعمال نہیں کر سکتے تو کم سے کم برے اعمال کر کے اپنے نام اعمال کو خراب تو نہ کریں. لہٰذا اگر کار خیر نہیں کر سکتے تو کم سے کم کار شر کر کے اپنے نام اعمال کو سنگین تو نہ بنائیں. بس ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے پروردگار عالم کی رحمت اور اس کی برکتوں کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہوئے اس کی مخلوق پر رحم و کرم کریں اور اس سے قبل اپنے اوپر رحم و کرم کریں. اپنے اوپر رحم کیا ہے؟ گناہوں کو انجام نہ دیں، اپنے آپ کو گناہ آلود نہ کریں، اپنی روح کو رذائل پلیدگیوں سے، رذائلوں سے خراب نہ کریں. تو آج ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ ہمارے محتاج ہیں. ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے صدقات دیں، ان کے لیے خیرات دیں، ان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں. یہ ان کے لیے مفید ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے مفید ہے بلکہ ہمارے لیے مفید ہے. اصفہان کے اندر ایک عالم دین، اصفہان میں ایک قبرستان کے اندر گئے، ایک بزرگ عالم دین تھے، عارف تھے، جو انسان کی آنکھوں پر گناہ کی بنا پر پردہ پڑا ہوتا ہے، جو یہ پردہ حالت احتضار میں ختم ہو جاتا ہے اور انسان ماورائے طبیعت کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ پردہ انسان اگر اس دنیا میں کار خیر انجام دے تو یہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے. جب ایک صحابی امام کے ساتھ میں عالم حج میں امام کے ساتھ موجود تھا تو امام سے کہتا ہے سبحان اللہ، کتنے حاجی، کتنا طواف کرنے والے، کتنے مسلمان ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں وہ تم مشاہدہ نہیں کر رہے. اس میں حاجیوں کی تعداد کتنی کم ہے، اس میں طواف کرنے والوں کی تعداد کتنی کم ہے. ایک مرتبہ یہ صحابی کہتے ہیں مولا کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں کہ نگاہ برزخی تمہاری باز نہیں ہے، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جو ابھی تم حقیقت دیکھنے سے معذور ہو، حقیقت نہیں دیکھ پا رہے، لیکن میں حقیقت دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ یہ صحابی کو امام حقیقت سے روبرو کراتے ہیں، حقیقت سے آشنا کراتے ہیں، اس کی آنکھوں سے پڑے ہوئے پردے کو ہٹاتے ہیں. اب جو پردہ آنکھوں سے ہٹا تو کیا دیکھا؟ اطراف کعبہ جتنے بھی حاجی ہیں اس میں سے اکثریت مسخ ہوئے ہیں. کسی کی صورت کسی جانور سے متشابہ ہے، کسی کی صورت کسی جانور سے متشابہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا نہ کرے اس حالت میں مولا ہم کو دیکھے. طلب مغفرت کرتے ہیں کہ پروردگار جس طریقے سے مکے کے اندر ان حاجیوں کی کیفیت تھی اس طریقے کا ہمیں قرار نہ دینا، اپنے معصومین علیہ السلام کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہونے دینا. تو یہ جب پردہ انسان کے چہرے سے ہٹ جاتا ہے انسان حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ عالم دین، یہ عارف جب اصفہان کے اس قبرستان میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر عذاب الہی میں گرفتار ہے وہ اہل قبر. ان عالم دین کو اس کی حال پر ترس آیا، بڑا افسوس کیا. ایک مرتبہ اس اہل قبر سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے اس دنیا میں کوئی کار خیر انجام نہیں دیا کہ جس کی بنا پر تیرے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے، تو اس عذاب میں گرفتار ہے؟
کہ نیکیاں بہت کم تھیں، شر برائیاں بہت زیادہ تھیں۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس دنیا میں بڑا فارغ تھا، برائیاں لکھنے والا فرشتہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا تھا، وہ مسلسل برائیاں لکھتا رہتا تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں کیا یہ کیفیت ہے کہ ہمارا فرشتہ ہے نیکی، جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ فارغ تو نہیں بیٹھا ہے، جو خالی تو نہیں بیٹھا ہے، اور برائیاں لکھنے والا ہمیشہ مشغول ہے۔ برائیاں لکھنے پر وہ مسلسل گامزن ہے۔ ایک مرتبہ یہ عالم دین کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا تمہارا کوئی وارث نہیں ہے جو تمہارے لیے کار خیر کرے، جو تمہارے لیے نیکیاں بھیج دے اس قبر میں، تاکہ تم کم سے کم اس عذاب سے تھوڑا سے راحت تمہیں مل جائے؟ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں محلے میں رہتا ہے، وہ میرے لیے نیکیاں ارسال نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ یہ عالم دین اس تمام تر ماجرے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس نے ایڈریس کوٹ کیا تھا، جو اس نے پتہ بتایا تھا، اس پتے کے اعتبار سے منزل پر پہنچا، اور منزل پر پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ اس مرحوم کا جو بیٹا ہے وہ بڑی تنگ دستی اور بڑے فاقے کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور سائیکل کی دکان پر کام کرتا ہے، سائیکل کی دکان پر کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ عالم دین، یہ عارف اس بیٹے کے پاس میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں گفتگو کرنا شروع کری اور کہا تمہارے والد صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا تم ان کے لیے کوئی خیر نہیں کرتے؟ کیا ان کے لیے کوئی نیک کام انجام نہیں دیتے تاکہ ان کو اس برزخ کے سفر میں تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی آسانی نصیب ہو؟ ایک مرتبہ یہ بچہ کہتا ہے، یہ بیٹا کہتا ہے کہ حضور میں تو بڑا غریب ہوں، میں تو بڑا فقیر ہوں، میں کیا کار خیر کروں، کیا نیک کام کروں، کون سا نیک کام کروں کہ جو میرے والد کے لیے مفید ثابت ہو اور ان کی برزخ کے سفر کو آسان کرنے کا سبب بنے؟ یہ عالم دین کہتے ہیں تم فقیر ہو، تم غریب ہو، تم مسکین ہو، تم بہترین اور آسائش بھری زندگی بسر نہیں کرتے، تو کم سے کم ایک کام کر سکتے ہو۔ تو وہ جو دکان تھی، جس دکان کے آگے اس نے اپنی سائیکل کی دکان لگا رکھی تھی، اس دکان کے آگے ایک پیڑ تھا، ایک درخت تھا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے باپ کے ایصال ثواب کی نیت سے اس پیڑ میں پانی ڈال دو۔ اللہ اکبر! اپنے باپ کے ایصال ثواب کی نیت سے اس پیڑ میں پانی ڈال دو، یہ تمہارے اس پیڑ میں پانی ڈالنے کا ثواب تمہارے والد کی قبر کو پہنچے گا، اور یہی ان کے لیے بہت زیادہ ثواب کا سبب بنے گا۔ یہ ہے پروردگار، یہ ہے خدا۔ یہ لڑکا بھی نیک تھا، یہ لڑکا بھی کم سے کم اتنا تو کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مسلسل روز صبح شام اپنے باپ کی نیابتاً، اپنے باپ کے ایصال ثواب کی خاطر اس پیڑ میں پانی دیا کرتا تھا، اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ جب اگلے شب جمعہ یہ عالم دین اس قبر کے پاس میں پہنچتے ہیں تو صاحب قبر ان کا تشکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنا نیک کام انجام دیا۔ غنیمت جانے پھر اس دنیا میں جانے کے بعد اگر اس طریقے کے نیک انسان ہماری قبر تک پہنچ گئے اور انہوں نے ہماری اس برزخ کے سفر کو محسوس کر لیا، اس کے بعد انہوں نے اگر ایصال ثواب ہمارے لیے کروا دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وگرنہ عزیزان گرامی قدر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پھر اس قبر میں کیا گزر رہا ہے یہ انسان خود محسوس کر سکتا ہے۔ غنیمت اس دنیا میں جب تک ہم ہیں تو اپنے لیے کار خیر، اپنے لیے نیک اعمال کو جمع کرتے رہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ میں وہ مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے کار خیر کریں۔ اور پروردگار عالم کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا شفیق ہے۔ اگر اس کا اندازہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے لگائیے کہ پروردگار عالم نے جنت کے جو دروازے قرار دیے وہ 8 قرار دیے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔
اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ پروردگار عالم کا عذاب، پروردگار عالم کی قہاریت اس کی رحمانیت پر غلبہ نہیں رکھتی، بلکہ پروردگار عالم کی رحمانیت اس کی قہاریت پر غلبہ رکھتی ہے۔ پروردگار عالم کا اجر و ثواب اس کے عذاب پر غلبہ رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے جہنم کے 7 دروازوں کو رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے کم ہوں اور اس میں جہنم میں لوگ کم سے کم داخل ہوں، اور جنت کے دروازے زیادہ اس لیے قرار دیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کے دروازوں میں داخل ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پروردگار عالم نہیں چاہتا، پروردگار عالم بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس بندے کو معاف کر دوں، میں اس بندے پر ثواب اور نیکیاں نازل کروں، خیرات نازل کروں، برکتیں نازل کروں، اسے مشمول رحمت قرار دوں۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ یہ بندہ پروردگار عالم کی کتنی اطاعت کر کے پروردگار عالم کے اس رحم و کرم کی سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر پروردگار عالم کی رحمانیت کا تقاضا کرنا ہے تو عزیزان گرامی قدر اس چیز سے کریں کہ جب یہ بندہ کسی کار خیر کی نیت کرتا ہے، انجام نہیں دیا ہے، ابھی کار خیر کی نیت کی ہے، اس بندے نے کار خیر کی نیت کی، پروردگار عالم فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اس کار خیر کو لکھ دو۔ کتنا رحمان ہے پروردگار، کتنا رحیم ہے پروردگار۔ ابھی یہ انسان کار خیر کو انجام نہیں دیا ہے، ابھی اس انسان نے کار خیر کو نہیں کیا ہے، لیکن صرف نیت کی ہے۔ پروردگار عالم، میں نبی نیت کروں کہ پروردگارا مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں غریبوں، فقیروں، ناداروں کی حمایت کر سکوں، ان کی خدمت کر سکوں۔ پروردگار عالم میری اس نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ان کاموں کو انجام دے دو کہ اس نے غریب کی مدد کی ہے، فقیر کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے۔ یہ ہے پروردگار۔ اور وہیں دوسری طرف اگر العیاذ باللہ خدا نہ کرے کوئی بندہ غلط کام کا ارادہ کرے، جب تک یہ اس غلط کام کو انجام نہیں دیتا، باقی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ وقت تک پروردگار عالم غلط کام کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ کچھ وقت تک ابھی اس کے نام اعمال میں اس غلط فعل کو نہ لکھو۔ پروردگار عالم فرشتے کو روک دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اگرچہ اس نے غلط کام کو انجام دے دیا ہے، حرام کام کو انجام دے دیا ہے، لیکن پروردگار عالم روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ابھی نہیں لکھو، شاید یہ میرا بندہ پشیمان ہو جائے اور مجھ سے طلب مغفرت کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے پروردگار عالم جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بندے پر رحم کریں، اس بندے کو مشمول رحمت قرار دیں، اس بندے کو جنت تک لے کر کے آ جائے۔ لیکن پروردگار عالم کے اس عظیم ارادے کے اوپر بعض لوگوں نے خدا کے اس خاندان عصمت و طہارت پر ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کئی بار روئے۔ جب حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، جب حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، جب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، جب جناب زینب و ام کلثوم کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے۔ یاد آ جاتا تھا علی
میرے بعد تمہارے گلے میں رسی کو باندھ دیا جائے گا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو دیکھتے تو گریہ کر دیتے تھے، میری لخت جگر، میرے جگر گوشے، میرے بعد تیرے اوپر ظلم کا پہاڑ ڈھا دیا جائے گا، تیرے پہلو پر، تیرے شکم اطہر کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے گا، محسن شہید ہو جائے گا۔ جب حسن کو دیکھتے تھے تو وہ وقت یاد آ جاتا تھا کہ اے حسن، تیرے اوپر تیروں کی بارش کر دی جائے گی اور تیرا جنازہ، تیرے جنازے کے اوپر تیر ہوئیں گے۔ جب مولا حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو گریہ کر دیتے تھے، اے میرے لال حسین، میرے بعد کربلا میں تجھے پیاسا شہید کیا جائے گا، تیرے جنازے کے اوپر تیر ہوں گے، تیرا جنازہ تیروں پر معلق ہوگا۔ عزیزان محترم، ہار باب اعزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کو۔ عزیزوں اور میرے دوستو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ کتنا ظلم کیا گیا خاندان عصمت و طہارت پر، ان سب پر ظلم کرنے، ان سب پر اتنا ظلم کیا گیا۔ جب اہل بیت علیہ السلام پر یہ مسلسل ظلم کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے رہتے تھے، اس کے بعد میں جب جناب زینب ام کلثوم کے بارے میں، جناب زینب ام کلثوم کے بارے میں حضور پاک نے سوچا، فکر کری، اے زینب ام کلثوم، آپ وہ ہوں گی جن کو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کے شام، ہاتھوں میں رسان، پشت گردن یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، وہی کمسن سکینہ ہوگی جس کے گالوں پر تماچے لگائے جائیں گے، شام کا زندان ہوگا، اور یہ سکینہ اپنے بابا کے فراق اس دنیا سے رخصت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرما۔ پروردگارہ، اس مجلس کا ثواب جو معین کیا ہے اس کو ناظرین گرامی قدر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی قبور پر اس کے ثواب کو ارسال فرما۔ پروردگارہ، حق مجلس ادا نہیں ہو سکا، پروردگارہ ہماری کوتاہی و کمی کو معاف فرما۔ پروردگار، اس وبا اور اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما۔ خدایا، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، جنت البقیع کے روزوں کو خصوصی طور پر آباد فرما۔ پروردگارہ، وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، خصوصی طور پر بانی مسجد و امام بارگاہ علی ابن ابی طالب حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، اور اس مسجد و امام بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین مومنات کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے اس درمیان سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ ان کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ ہماری اس وادی کبیر بارگاہ کی تمام تر مینجمنٹ، خصوصی طور پر سرپرست عالی قدر جناب لطیف صاحب کی توفیقات اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین، اسلام، شریعت اور اہل بیت علیہ السلام کے خادمین کی خدمت کر سکیں۔ پروردگارہ، بحق عظمت محمد و آل محمد جو بے چین دل رکھتے ہیں ان کو سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہم نے جو کہا، ہم نے جو نہیں کہا، ہمارے دلوں سے بہتر آشنا ہے، ہماری تمام جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ خصوصی طور پر جو بے روزگار ہیں ان کے رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما۔ پروردگارہ، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات مرحومین کی قبور کو ارسال فرما دیجیے، خصوصی طور پر حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب کی قبور پر ان کی روح کو لیے ثواب ارسال ثواب ان کی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین. حسین یا 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 حسین روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں 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 روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاب کون سی جاگیر ہے تیری زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاب کون سی جاگیر ہے تیری زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھوٹے لائے رلا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بلا نہ پائے گی امت کی بے-رخی زہرا پر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ
جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر تیرا نہ رکھے گا نہ علم تیرا جھکے گا ذکر تیرا نہ رکے گا نہ علم تیرا جھکے گا ہم تیرے در کے گداگر تو مددگار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا ہم گناہگار ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا پر حسین بن علی کے ہم وفادار ہیں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل ذکر شبیر کریں گے ہر ستم گر سے لڑیں گے ذکر شبیر کریں گے ہر ستم گر سے لڑیں گے حق زہرا کے لیے جان بھی بداوار ہے مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا من محمد وآل محمد صلوات.